اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو سیروا فی الارض، اے مشرکین مکہ زمین میں چلو پھرو، امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے آتے جاتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی مخالفت کی اللہ نے ان کو کیا سزا دے دی۔ ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے وقت کے نبی کی مخالفت کی تو کیا انجام رہا جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دو اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ نے رحمت نرمی اپنے اوپر فرض قرار دی ہے۔ آئے ہائے ہائے، عرش پر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، میری جو نرمی ہے، رحمت ہے، وہ غصے پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پاک رب نے فرمایا تھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا چاہتا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ ضرور بضرور اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ رات میں اور دن میں سکون پاتے ہیں، آرام پاتے ہیں، وہی ذات سننے والی ہے ہمارے اقوال کو اور جاننے والی ہے ہمارے احوال کو۔ کہہ دو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں دوست بنا دوں؟ اللہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، پہلی وہلہ میں وہی کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سونپ دوں اپنے آپ کو اللہ کی طرف، اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں میں سے مت ہو جائیے۔ کہہ دو بے شک میں بھی ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، دونوں جہانوں کے سردار کی بات سن لو۔ پاک رب فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ بے شک میں بھی ڈرتا ہوں، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، اور ہم نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم کتنی سستی کرتے ہیں۔ ہوا آ جاتی، طوفان آ جاتا، بادل آ جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور مسجد کی طرف چلے جاتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، اور ہم اس لیے کہ حضور سب کچھ جانتے تھے اور ہم سستی کرتے ہیں۔ تو پاک رب فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو ان لوگوں سے کہ میں بھی ڈرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمام لوگ جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وَعَلَىٰ أَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ او کما قال، ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا اگر اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ دے۔ سبحان اللہ۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، جس آدمی سے اس دن عذاب کو دور کیا گیا، پس اللہ نے تحقیق اس کے اوپر رحم کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پاک رب نے بار بار فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، جو جہنم سے دور کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
اور اگر اللہ آپ کو پہنچا دے کوئی تکلیف تو اس کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک شعر یاد آیا، یا طالب الطبیب من داء قد اصیب بک ان الطبیب الذی ابلاک بالداء هو الطبیب الذی یرجى لعافیۃ لا من یذیب لک التریاق فی الماء۔ اے بیمار آدمی، ڈاکٹروں اور حکیموں کے پیچھے گھومنے والے، اصل ڈاکٹر تو وہی ہے جس نے آپ کو بیمار کیا ہے، اللہ۔ وَالطَّبِيبُ الَّذِي يُرْجَى لِعَافِيَةٍ، وہی اللہ ہے جو آپ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ عافیت مل جائے۔ لَا مَن يُذِيبُ لَكَ التَّرْيَاقَ فِي الْمَاءِ، جو ڈاکٹر آپ کے لیے مکسچر بنا رہا ہے دوائی، وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر آپ کو پہنچا دے خیر، پس وہی ذات قادر ہے ہر چیز پر۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، کوئی اور خیر اور شر کا مالک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی سے کہا، یا غلام، اے لڑکے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو اللہ سے مانگو، واذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، پوری دنیا جمع ہو جائے، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ، وہ تکلیف اللہ نے آپ نے نہیں لکھی ہے، یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں، یا جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی سہولت کار ہیں، تو وہ اکثر یہی کہہ دیتے ہیں کہ امی سے پانی مانگنا یہ بھی غیر اللہ سے مانگنا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکہ لگاؤ تو یہ غیر اللہ سے آپ نے مانگا تو یہ شرک نہیں ہے؟ اس کا جواب سن لو۔ دیکھو، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بھی سمجھو نا۔ جواب، اسباب کے تحت غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے، لیکن نظر اللہ کی ذات پر کہ مسبب الاسباب اللہ ہے۔ پانی دے دو، سبب ہے، علاج کرو، سبب ہے، لیکن ٹھیک کرنے والی ذات اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ توجہ، سبب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت ہے۔ سبب کو چھوڑنا کہ بغیر کھائے میں زندہ رہوں گا، یہ جہالت ہے، اور سبب پر یقین کرنا یہ کفر ہے۔ سبب کو چھوڑنا جہالت ہے، سبب پر یقین کرنا کفر ہے کہ میں کھانے سے زندہ ہوں، نہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، اور سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا شریعت ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی سبب کی۔ ادھر دیکھو، جب اسباب کا دروازہ بند ہو جائے اور کام نہیں ہو رہا ہے، بہت اہم نقطہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یہ کام غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ مثال سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ بیٹا دے دے، تو یہ اسباب اختیار کرے گا، ایک تو شادی کرے گا، 2 ملاپ کرے گا، 3 اگر بیمار ہے تو علاج کر لے گا۔ توجہ چاہیے۔ اب شادی کے لیے سبب، ملاپ سبب، علاج سبب، تینوں کام اس نے کر لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ سے سنو، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اے بابا جی بیٹا دے دے، یہ شرک ہے۔ اے اللہ بیٹا دے دے، اب سمجھ گئے؟ وہ علماء جو شرک پر بیان کرتے ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ دوسرا مولوی کیا کہتا ہے، یہ جو ہم امی سے پانی مانگتے ہیں تو آپ تو مشرک ہو گئے۔ تو عوام الناس ڈاؤٹ میں ہو جاتے ہیں، پریشانی میں کہ ہم کس مولوی کی بات مانیں۔ تو آج سمجھ گئے، جہاں سبب موجود ہے تو یقین اللہ پر کرو، سبب کو اختیار کرو، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور اگر سبب کو آپ چھوڑیں یہ جہالت ہے، سبب پر یقین کریں کہ اس سے میں ٹھیک ہوتا ہوں، یہ شرک ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ سبب کی بات تھی۔ جہاں سبب کے دروازے بند ہو جائیں وہاں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ ہے لڑکی دے دے،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ مذکر دے دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ لڑکا بھی دے دے لڑکی بھی دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ آپ کو بانجھ بنا دے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی۔ میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا بدعات سیئہ کو سب نہیں مانتے ہیں۔ 100 بدعات سیئہ ایک ہر عالم لکھ لے جو لوگوں میں موجود ہو، 7 وجہ بھی لکھے کیوں بدعات سیئہ ہیں، یہ غلط ہیں، اور شرکیات 100 شرکیات لکھ لیں، سارے مسئلے حل، اتفاق آ جائے گا۔ اختلاف آتا ہی ہے شرک اور بدعت سے، شرک سے نیا فرقہ بنتا ہے، بدعت سے نیا مقطع فکر بنتا ہے۔ سارے علماء یہ بولے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ بولے یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے بولے، لیکن یہ بھی بولے کہ یہ شرک ہے، یہ دیکھو یہ شرک ہے، لوگوں میں یہ شرک ہے۔ اس طرح ہر عالم 100 شرکیات لکھ لے، کتاب لکھ لے، اس پر بیان کرے، 100 بدعات سیئہ لکھے، اس پر بولے، کتاب لکھے، بیان کرے، اختلافات ختم۔ فرقواریت ہے جی، بڑے فرقے بن گئے ہیں، یہ اس کا جواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اقتدار اور طاقت اور قوت رکھتا ہے، اللہ، اور وہی حکمت والی ذات ہے اور خبردار۔ کہہ دو کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ جو یہ گواہی دے کہ توحید حق، نبی حق، قرآن حق، اسلام حق۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ گواہی دے رہے ہیں نا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، اور مجھے وحی کی گئی ہے یہ قرآن۔ کیوں؟ توجہ چاہیے، قرآن کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور عام مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بھی ڈراؤں بھی اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ بات پہنچتی جائے میں اس کو ڈراتا جاؤں۔ گویا حضور ہم کو ڈراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن سے ڈرانے کا مطلب یہ کہ قرآن کی مخالفت نہ کرو، اور حرام کام نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ انہیں قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم کو ڈراتا ہے کہ حرام سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ کی مخالفت سے بچو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبودان باطلہ ہیں؟ لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ، کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا ہوں، کہہ دو بے شک وہی معبود ہے ایک، اور بے شک میں بری ہوں جو تم لوگ شرک کرتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ حضور کو ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ والد کا نام نہیں لیا، بچے کا نام لیا۔ کیوں؟ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو والد صاحب کی بہت ساری اہم زندگی گزر چکی ہوتی ہے، لیکن بچہ جو ہوتا ہے اس کا بچپن چھوٹا، کپڑوں کے بغیر، کپڑوں کے ساتھ، سب کچھ عادتیں والد کو پتہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اس طرح حضور کو جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں پاک نبی کا تذکرہ ہے، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا، پس وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کا انکار کریں؟ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کے سب، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو مشرک ہو چکے ہیں، جنہوں نے شرک اختیار کر دیا ہے، مشرکین مکہ یا کوئی بھی مشرک، این شرکاؤکم، آپ کے بت کہاں ہیں؟ شرکا کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے؟ پھر ان کا امتحان نہیں ہوگا مگر وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ہمارے رب ہم
شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر، دیکھ لو کیف کذبوا علی انفسہم، شرک کر کر پھر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا ہے۔ اپنی جانوں کی تکذیب انہوں نے کی، اپنے نفسوں کی تکذیب انہوں نے کی، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ گھڑتے تھے، کیا؟ شرک، شرکا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنا دیے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے، یہ کہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، اور یہ ایسے ہٹ درم اور ضدی ہیں، اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی اس پر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ اذا جاءک، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں پرانے۔ وہم ینہون عنہ، یہ مشرکین مکہ قرآن سے منع کرتے ہیں، وینأون عنہ، اور اس سے دور ہوتے ہیں، لیکن وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں یہ ہلاک کرتے ہیں مگر اپنی جانوں کو، اپنا نقصان ہے ان کا، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن اے ہر مخاطب، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھ لیں، اذ وقفوا علی النار، جب ان کافروں کو، مشرکوں کو کھڑا کر دیا جائے گا آگ کے اوپر، فقالوا، اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اے کاش، کیا؟ نرد، کہ ہم کو واپس دنیا کی طرف لٹا لیا جائے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم تکذیب نہیں کریں گے اپنی رب کی آیات کا، اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ جواب، بل بدا لہم ما كانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ کچھ جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان لوگوں کو دوبارہ دنیا کی طرف بھیجا جائے، یہ کافر اور مشرک، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ دوبارہ لوٹیں گے اسی کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، سیکولر ہو گئے، تھیسٹ ہو چکے ہیں جی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، بس دنیا کی زندگی ہی ہے، بس سیکولر، لا مذہب، وما نحن مبعوثین، اور ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور کاش اے مخاطب آپ دیکھ لیں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، قال، وہ فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے سب کچھ، قیامت، جنت، جہنم، حالات، واقعات؟ یہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، پس چکو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم لوگ انکار کرتے تھے، آج آپ کھڑے ہیں۔ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایام عمر کا تذہب، آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، وہ جمیع سعیک یکتب، اور جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، ثم الشہید علیک منک، قیامت کے دن آپ کی زبان پر مہر لگ جائے گی، آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، فأین این المہرب، پھر کہاں اور کہاں بھاگو گے؟ تو ایک چھوٹی قیامت ہے مرنا، ایک بڑی قیامت ہے آئے گی، من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی انتقال کر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، حساب و کتاب قبر میں، تو جو سلوک ہوگا وہ آخر تک اسی طرح ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔